کیا یہ امید لیے بیٹھے ہیں کہ انشاءاللہ قیامت کے دن جس نبی کا میلاد ہم پڑھ رہے ہیں نبی کی شفاعت سے جنت میں جائیں گے؟ جو لوگ دیکھنے کے لیے آئے تھے وہ بیٹھے رہے اور جو سننے کے لیے آئے تھے وہ بیٹھے رہے، کیونکہ بابو ارشاد سرتاج میں ایمان بھائی اور یہ تمام جو بچے یہاں بیٹھے ہیں سب نے اپنا تن من دھن خون پسینہ اکٹھا کیا ہے جب جا کر اتنا بڑا مناظرے کا پروگرام بنا۔ لوگ ایک دو مولانا کو بلا کر میلاد شریف کی محفل کروا لیتے ہیں تو یہ سوچتے ہیں کہ کتنا بڑا ہم نے کام کیا۔ اب بتائیے شرع شام اپنے علماء شورا تشریف لائے، آنے والے آئے اور چلے گئے۔ جس طریقے سے میرے امام نے کہا تھا، کیا کہا تھا؟ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے؟ کیا خبر بولے نا، کیا خبر؟ خبر ہے آپ کو؟ خبر ہے آپ کو؟ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے؟ اور اس تارے سے مراد آسمان کا تارا نہیں ہے بلکہ اعلیٰ حضرت نے تارا مراد آدم کو لیا ہے، تو کہیں پہ تارا مراد حضرت موسیٰ کو لیا ہے، تو کہیں پہ تارا مراد حضرت عیسیٰ کو لیا ہے، تو کہیں پہ حضرت لوط کو تارا مراد لیا ہے، تو کہیں پہ حضرت صالح کو مراد لیا ہے۔ عالم فرماتے ہیں کہ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے؟ آدم آئے آدمیت چھپ گئی، موسیٰ آئے موسیٰ کا جلال چھپ گیا، عیسیٰ آئے عیسیٰ کے ساتھ اس کا کمال چھپ گیا، لیکن محمد رسول اللہ آئے ہیں، عیسیٰ کا کمال لے کر آئے ہیں، موسیٰ کا جلال لے کر آئے ہیں، آدم کی آدمیت لے کر آئے ہیں۔ تو میرے مصطفیٰ جب آئے قبر میں آرام فرما ہے، لیکن آدم کی آدمیت مصطفیٰ کی شکل میں آج بھی موجود ہے، موسیٰ کا جلال میرے مصطفیٰ کی شکل میں آج بھی موجود ہے، اور عیسیٰ کا کمال میرے مصطفیٰ کی شکل میں آج بھی موجود ہے، اور جب تک رہے گا موجود رہے گا۔ وقت پورا نہیں کہ میں تفصیل میں بیان کروں۔ آپ نے میلاد شریف کے حوالے سے بڑی اچھی خوشبو سماعت کر میلاد بنایا۔ اعلیٰ حضرت نے ایک شعر سے اعلیٰ فرماتے ہیں، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم۔ محبت سے بولے سبحان اللہ۔ حشر تک ڈالیں گے، ارے زندگی کا کیا ٹھکانا ہے کہ ہم کب تک رہیں گے، لیکن عالم پیغام دیتے ہیں مر کر بھی مروں گا نہیں، اگر ہندوستان میں رہوں گا تو بھی نبی کا میلاد مناتا رہوں گا، قبرستان میں چلا جاؤں گا وہاں بھی نبی کا میلاد مناتا رہوں گا۔ یہ عقیدہ میرے امام نے دیا، حشر تک ڈالیں گے پیدائش مولا کی، جس سے کسی نے میلاد منایا۔ تو آپ آدم کو پڑھیں تو آپ کو ملے گا کہ جب تک حضرت آدم نے میرے نبی کا نہیں میلاد بنایا تھا توبہ قبول نہیں ہو رہی تھی، اور جس دن حضرت آدم نے نبی کا میلاد کیا اسی دن اللہ نے آدم کی توبہ قبول کی۔ کیا سمجھتے ہیں میلاد کو؟ کیا سمجھتے ہیں میلاد کو؟ اتنا ہلکا پھلکا؟ آدم کی توبہ اس وقت تک قبول نہیں ہو رہی تھی جب تک نبی کا میلاد نہیں ہو رہا، اور جس دن حضرت آدم نے نبی کا میلاد کیا، بھائی صاحب عبد القیوم صاحب نقیب اعظم ہندوستان ہے، شعر و شاعری کے بادشاہ ہیں، اور دوسری طرف شعر و شاعری کے بادشاہ قیامالدین صاحب بھی ہیں، خطیب بھی بے مثال ہے، نقیب بھی بے مثال ہے، دونوں خطیب اور دونوں نقیب اچھے شعرا شاعر ہندوستان جناب ارشاد مظفر پوری سے آپ نے اتنا اچھا کلام سنا ہے، ایسا محسوس ہو رہا تھا اچھا سما ہوتا، اچھا ماحول ہوتا، یہ پڑھتے رہتے اور ہم سنتے رہتے۔ آدم کی توبہ اس وقت تک قبول نہیں ہو پا رہی، 350 سال تک روتے رہے، ایک دن ہم نہیں روتے، اور آدم اپنی توبہ کی قبولیت کے لیے 350 سال تک روتے رہے، کہتے رہے ربنا ظلمنا انفسنا، مولا میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، اپنے نفس پر ظلم کیا ہے، مولا خطا معاف کر دے، گناہ معاف کر دے۔ اللہ معاف نہیں کر رہا تھا، پیغمبر ہو کر دعا کر رہے ہیں، نبی ہو کر دعا کر رہے ہیں، اللہ دعا قبول نہیں کر رہا ہے، کیوں نہیں کر رہا ہے؟ اللہ کو بتانا تھا آدم میلاد کرے
आदम की तौबा कबूल हुई और अरफात के मैदान में शोहर और बीवी की मुलाकात हुई। उसके बाद हज़रत मूसा ने नबी का मिलाद कब पढ़ा आए दुनिया में नहीं है, दुनिया में मूसा आए नहीं है। हज़रत मूसा आलम अरवाह में, हज़रत आलम अरवाह में हज़रत मूसा ने कहा मौला मैंने सबके आखिर में एक नबी को भेजेगा जो नबियों का नबी बनकर आएगा, रसूलों का रसूल बनकर आएगा, इमामुल अंबिया बनकर आएगा। परवरदिगारा उस वो मोहम्मद तो आएगा ही आएगा, तूने मुझे नबी बनाकर भेजेगा, मेरी भी उम्मत अता करेगा, मोहम्मद को भेजेगा उसकी भी उम्मत होगी। मौला मैं मोहम्मद की नबूवत का इकरार करता हूँ, मैं ये देखना चाहता हूँ जितना बेमिसाल जितना लाजवाब तूने मोहम्मद को बनाया है उसकी उम्मत का जवाब क्या होगा। उम्मत को भी तो दिखा दे, उसकी उम्मत को भी तो दिखा दे। हज़रत आदम अरवाह में नबी का मिलाद पड़ा, आलम अरवाह में, तो वहाँ पे जब हज़रत मूसा ने कहा तो जानते किसकी रूह बुलाई गई, तारीखों में आया है कि वहाँ पे हज़रत इमाम गज़ाली की रूह बुलाई गई और हज़रत इमाम गज़ाली की रूह को बुलवाकर हज़रत आदम ने आलम अरवाह में नबी का मिलाद पढ़ा। पता चला कि नबी का मिलाद पढ़ना आदम क्यों नहीं करेगा, आदम की भी सुन्नत और हज़रत मूसा की भी सुन्नत है। हमसे पूछते मिलाद का दलील कहाँ है, अरे तुम्हारी किताबों में मौजूद है कि नबी का मिलाद कहाँ है। हम अभी 2 मिनट में मैं आपको मसला हल करूंगा, क्योंकि हमारे कॉलेज में पढ़ने वाले, हम स्कूल में पढ़ने वाले, यूनिवर्सिटियों में पढ़ने वाले आज लोग जाते हैं कॉलेज में, ऐसे 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 लोग वहाँ फिरते हैं, ऐसे ऐसे टहल रहे होते हैं कि जब रबीउल शरीफ का महीना आता है व्हाट्सएप और फेसबुक या बोली कुछ पैदा हो जाते हैं तो फेसबुक पे टाइप करते हैं कि नबी का मिलाद मना रहे हो। अबू बकर के ज़माने में 12 साल आया, उन्होंने नहीं मनाया। हज़रत उमर फारूक आज़म के ज़माने में 5 साल आया, उन्होंने नहीं मनाया। वो उस्मान के ज़माने में 12 साल आया, उन्होंने नहीं मनाया। मौला अली के ज़माने में 4 साल आया, उन्होंने नहीं मनाया। अमीर मुआविया के ज़माने में 40 साल आया, उन्होंने नहीं मनाया। तुमने ये मिलाद कहाँ से ले लिया है? तो मैं उन वक्तों से कहना चाहता हूँ कि नबी जब आए हैं तो मिलाद को अल्लाह ने किया है। आप जुलूस निकालते हैं, आपकी तादाद कितनी होती है? 10, 20, 100, 200, 500, 1000 लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है। आप नारा लगाते हैं, सलाम पढ़ते हैं, ज़रूर पढ़ते हैं, लेकिन जब नबी का पैगम्बर, जब अल्लाह का पैगम्बर आ रहा है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह आ रहे हैं, अल्लाह ने कहा जिब्रील सिदरा पे बैठने का वक्त नहीं है, जाओ मेरी प्यारी बंदी हज़रत आमिना के घर चले जाओ, क्योंकि मेरा पैगम्बर जा रहा है, मेरा महबूब जा रहा है। हज़रत जिब्रील अर्ज़ करते हैं परवरदिगारा तन्हा जाऊं या किसी को साथ लेकर जाऊं। हज़रत जिब्रील से मेरे रब फरमाते हैं जिब्रील आज तन्हा नहीं जाना है बल्कि 70,000 फरिश्तों के साथ जाना है। परवरदिगारा खामोशी के साथ जाना है या बोल कर जाना है? बोल कर जाना है, बोलते हुए जाना है। रब की तरफ से आवाज आती है आज खामोशी के साथ नहीं बल्कि बोलते हुए जाना है। अब रब की बारगाह में अर्ज़ करते हैं परवरदिगारा क्या बोलना है, क्या बोलना है? अब जवाब बताता है, अब बोलने का तरीका बताता है। जिब्रील ने पूछा क्या बोलना है, तो परवरदिगार आलम ने कहा मेरे फरिश्ते जिब्रील जब जाना तुम भी बोलना, तो हमारे साथ जितने फरिश्ते होंगे वो सब बोलेंगे। कहा जिब्रील ने परवरदिगार आलम क्या बोलना है? कहा जब मेरा नबी आ जाए तो कहना अहलन व सहलन मरहबा, अहलन व सहलन मरहबा। और इसी की उर्दू में तो जवानी हिंदुस्तान के मुसलमान कहते हैं सरकार की आमद, सरकार की आमद, सरकार की आमद। पता चला कि सरकार की आमद का नारा लगाना ये हिंदुस्तान बढ़ता जाओ लाइन बता के मुसलमानों का तरीका नहीं है, बल्कि वो तरीका है जो जिब्रील और जिब्रील के साथ आने वाले फरिश्तों ने किया। कहते हैं हश्र तक डालेंगे, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की, हश्र तक डालेंगे हम। देखिए वोट भी खुल रहे हैं और वोट भी आ रहा है। अल्लाह आपके वोट को भी सलामत रखे।
نوٹ کو بھی سلام کہیے محبت سے سبحان اللہ، کہیے اور پیار سے کہہ کے یا رسول اللہ، اس لیے کہ وہ اور ہے جو اپنا ایمان دے دے گا، وہ اور ہے جو اپنا ایمان دے دے گا، نبی کا چاہنے والا نبی پہ جان دے دے گا، نبی کا چاہنے والا نبی پہ جان دے دے گا۔ تعداد اسلام نہیں دیکھتا ہے، کربلا کے میدان میں 22,000 کا لشکر تھا، کہا میں بھی مسلمان ہوں، میں بھی نبی کا کلمہ پڑھتا ہوں، میں بھی اذان دینے والا ہوں، میں بھی روزہ رکھنے والا ہوں، میں بھی نماز پڑھنے والا ہوں، اور آواز آئی نماز پڑھنے کی بنیاد پر کوئی مومن نہیں ہو سکتا، تلاوت قرآن کرنے کی بنیاد پر کوئی مومن نہیں ہو سکتا، روزہ رکھنے کی بنیاد پر کوئی مومن نہیں ہو سکتا، تو پھر مومن کی ڈیفینیشن کیا ہے، ایمان ہونے والے کی ڈیفینیشن کیا ہے، تو پتہ چلا معلوم ہوا نماز کی بنیاد پر کوئی ایمان والا نہیں ہو سکتا، ایمان والا تو وہی ہوگا جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا اور رسول اللہ کی محبت ہوگا۔ اگر یہ دو چیزیں ہیں تو ہم ایمان والے ہیں، اور نہیں ہے تو ہم ایمان والے نہیں ہیں۔ حشر تک ڈالیں گے ہم، بولیے محبت سے سارے لوگ بولیے، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوپ، مثل فارس نسلے کیڑے گراتے رہے۔ اعتراض کرنے والوں اعتراض کرتے رہنا، تیرے ایمان کے اندر ایسا کیل ٹھوکیں گے نا کہ تیری نسلیں اس کیل کو باہر نہیں نکل پائے گی۔ یہ اس کے رسول کا کیل ہے، اس کے رسول کا کیل جب پھاڑ دیا جائے گا تم بھی برباد ہو جاؤ گے، تمہاری نسلیں بھی برباد ہو جائے۔ چل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائے، دم میں جب تک ہے ذکر ان کا میلاد۔ قرآن میں تو میلاد ہے، حدیث میں میلاد ہے، فرشتوں نے کیا میلاد، رب نے کیا میلاد، اسلاف نے کیا میلاد، بزرگان دین نے کیا میلاد، صحابہ نے کیا میلاد، سب نے کیا ہے میلاد۔ انکار کون کرے؟ انکار کون کرے؟ اس نے گھر میں بھی انکار نہیں ہے۔ جو لوگ آج انکار کرنے کا گھوڑا پیٹ رہے ہیں نا، ان کے گھر میں بھی انکار نہیں ملا۔ الہ آباد ہندوستان میں بہت دور نہیں ہے، الہ آباد میں ایک مولوی ہے جس کا نام عبدالحق الہ آبادی، کیا نام ہے؟ عبدالحق الہ آبادی۔ یہ مکتبہ دیوبند کا، اور یہ اس نے ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے رد المنظم۔ کیا نام ہے؟ رد المنظم۔ اس نے وہ کتاب لکھا اور اس میں ایک حدیث شریف کو کوٹ کیا، جس کے راوی حضرت ابو درداء صحابی رسول ہیں۔ وہ لکھتے ہیں عبداللہ الہ آبادی کہ ایک مرتبہ حضرت ابو درداء اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے گزر رہے تھے، راستے سے گزرتے ہوئے ایک گھر تھا، گھر سے کچھ آواز آ رہی تھی۔ حضرت ابو درداء فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ذرا کان کو حاضر رکھیے گا، بہت بڑی دلیل دے رہا، بڑے بڑے کو آپ بس کر سکتے ہیں، ان کی کتابوں سے حوالہ دے رہا۔ میرے آنکھیں اس گھر کو اپنے کان لگا کر سننے لگے کہ آواز کیا آ رہی ہے، آواز کیا آ رہی ہے۔ حضرت ابو درداء فرماتے ہیں کہ اس نے پاک نے کان لگایا تو آواز آ رہی تھی جس کے الفاظ کو اس نے کتاب میں کوٹ کیا، اب نائی ہی عشیرتی ہی ہذا یوم المولود، ہذا یوم المولود۔ عبدالحق الہ آبادی جو مکتبہ دیوبند کا خیال کا رکھنے والا ہے، وہ کتاب میں لکھتا ہے کہ جب رسول پاک نے کان لگایا، حضرت ابو درداء نے فرمایا کہ رسول پاک نے فرمایا آواز یہ آ رہا ہے کہ اپناتی ہی و عشیرتی ہی ہذا یوم المولود۔ اے میرے گھر والوں، اے میرے بچوں، آج کا وہ دن ہے جس دن اللہ کا رسول آیا، جس دن اللہ کا رسول تشریف لایا تھا۔ میرے آقا نے فرمایا ابو درداء اس کے دروازے کو کھٹکھٹاؤ، دروازے کو کھٹکھٹاؤ۔ دروازہ کھلا، جب دروازہ کھلا تو اس گھر سے کوئی اور نہیں، ایک صحابی آپ سے بولیے نا، سبحان اللہ، ایک صحابی باہر آ گئے۔ اس صحابی کا نام کیا ہے؟ حضرت عامر انصاری۔ کیا نام ہے؟ حضرت عامر انصاری باہر آئے تو کیا دیکھا کہ رسول تشریف فرما ہے۔ سبحان اللہ، رسول تشریف فرما ہے۔ ایک صحابی بھی حاضر ہے۔ حضرت عامر انصاری نے کہا میرے تو بھاگ جاگے، میرے تو قسمت پلٹے کھائے، میں تو مقدر کا دھنی ہوا کہ جس کا میلاد پر
بلایا ہے جو کہ ایک صحابی کی دلیل ہے. اگر میلاد ہم نے کیا نبی آ گئے تو پتہ چلا جہاں میلاد ہوگا وہ نبی آئیں گے. اور جب انہوں نے کہا یا رسول اللہ علیہ السلام میں آپ کا میلاد پڑھ رہا ہوں, یہ میرے بچے ہیں, یہ میرے گھر والے, ان کو بٹھا کر میں آپ کا میلاد پڑھ رہا تھا, میرا نبی کی شان سے دنیا میں تشریف لے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا آمین, جاؤ اللہ نے تیرے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے اور اللہ نے تیری بخشش کر دی. کہیے سبحان اللہ. پتہ چلا کہ جو میلاد کرتا ہے اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور اللہ کے فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں. جب سرکار نے فرمایا کہ اللہ کے فرشتے دعا کرتے ہیں تو حضرت عامر انصاری نے کہا یا رسول اللہ کچھ آپ کہہ دیجیے, آخری بات کچھ آپ کہہ دیجیے, کچھ آپ اپنی زبان سے بولے. جب رسول پاک نے کہا میں کہوں حضرت عامر انصاری کا یا رسول اللہ کچھ کہہ دیجیے. جانتے ہیں حدیث کے الفاظ کو عبداللہ رحمانی پوچھ کرتا ہے ان اللہ نجا کما نجا. وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عامر انصاری تو نے جو یہ کام کیا ہے, جو تو نے یہ فعل کیا ہے, یعنی یہ تو میرا میلاد کیا ہے, اللہ نے اس میلاد کی وجہ سے تیری بخشش کر دی ہے. اب تیرے بعد جو بھی میرا میلاد کرے گا اللہ اس کی مغفرت اللہ اس کی بخشش کرے گا. حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھول, مثل فارس نجد کے گرے گراتے جائیں گے, خاک ہو جائے گا جو جل کر مگر ہم کو رضا, دم میں جب تک دم ہے ان کا سناتے جائیں گے. اللہ پاک کی باتوں میں دعا ہے مولا ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. میں سب کے سامنے اللہ اور اللہ کے فرشتوں کو گواہ بنا کر توبہ کرتا ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. زندگی باقی, پھر ملاقات باقی, پھر کسی موڑ پر ہمارے آپ کی ملاقات ہوگی. وما علینا الا